हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल लि अबीहि या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी किसी को तबलीग करे या किसी को समझाए तो उससे पहले ये आयत करीमा पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसकी बात की तासीर उसके दिल के अंदर पैदा फरमा देंगे। और फिर अगर बच्चे को समझाना हो या किसी फर्द को भी, मर्द औरत को या ज़ौजैन मियाँ बीवी के दरमियान, या किसी बंदे को अपनी बात समझानी हो और किसी को कायल करना हो लेकिन वो कायल ना होता हो, तो आप ये आयत करीमा पढ़ के फिर उसको बात समझाएं। अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर आपकी बात को रासिख कर देगा। और ये आयत करीमा जो है बयान करने वाले के लिए तो बहुत पुरताकत है। जो बयान करते हैं, वाज करते हैं, तबलीग करते हैं, वो अगर अपने बयान से पहले, तबलीग से पहले, वाज से पहले इस आयत को पढ़ लेंगे, ये खास अमल है, तो अल्लाह ताला उनकी बात दूसरे के कल्ब में उतार देगा। अब ये कुरान पाक के अंदर एक बयान है। बयान तो लोग करते हैं, अंबिया ने भी बयान किए, लेकिन कुरान के अंदर बयान एक नबी का है। पूरे बयान को अल्लाह ने जमा किया और वो नबी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आपने तबलीग जो की है, बयान जो किया है, वो अपने वालिद को किया है और किसी बाहर के बंदे को नहीं। तो आपने सबसे पहले तबलीग का आगाज अपने घर से किया और अपने वालिद को तबलीग की। फिर दो चीजें इसमें बड़ी खास हैं। एक तो ये कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क को मिटाने के लिए आए, आपका वालिद मुशरिक। फिर आप बुतों को खत्म करने के लिए आए कि बुत कुछ नहीं कर सकते, वालिद बुत बनाने वाला। फिर आपने कहा ये बुत हाजित रवा नहीं है, बुत बेचने वाला भी वालिद है, यानी सारे काम ये वालिद कर रहा है। इधर एक तरफ शिर्क है, आप तौहीद बयान करनी है, तो हमारे तौहीद बयान करने वाले जो है ना बड़े जलाली होते हैं। वो तबलीग करते हैं, बयान करते हैं मिंबर पे भी, तो ऐसे धड़ल्ले से और ऐसे सख्ती के साथ कि शायद उनको, उनके चंद जो सामने बैठे होते हैं ना मरीद अकीदतमंद, उनके अलावा उन्हें कोई पसंद भी नहीं करता उनकी तकरीर का अंदाज। कि वो एकदम हिट करते हैं, एकदम दूसरे के ऊपर जो है ना हमला कर देते हैं और उसको ललकारना शुरू कर देते हैं कि तुम मुशरिक हो, तुम ये हो। ये अंदाज ना कुरान का है, ना तबलीग का हो सकता है, ना नबियों का हो सकता है। ये अंदाज जो है ना जाती अना का है, जो किसी को समझाने के लिए हिट करे, समझाने के लिए उसे एकदम जो है ना उसकी इज्जत नफ्स मजरूह कर दे। अब यहाँ देखें कि असल तबलीग का तरीका क्या है। तबलीग का तरीका अल्लाह कुरान में बता रहा है। आपका एक तरफ जिद थी, आपकी वालिद शिर्क में शिर्क था, कुफर था, पूरा मुआशरा ये जिद थी, और एक तरफ आपका वालिद, बाप, मुकद्दस रिश्ता, बुजुर्ग, बड़ा। अब इधर आपने तौहीद बयान करनी है, तबलीग करनी है। नबी से बड़ा कौन हो सकता है गैरत रखने वाला। यहाँ ये छोटे छोटे लोग जो है हमारे गैरत, और जी हम तो बहुत, ये फला आदमी तो मुशरिक हो गया, तौहीद बयान करते हुए उसको मुशरिक बना देते, फला तो गुस्ताखे सहाबा हो गया। अब भाई आपके अंदर ये इतना सख्ती कहाँ से आई? ये नबियों का तरीका नहीं है कि जो थोड़ी सी गलती को खता कर बैठे, ना भी खता हो, तुम्हारी नजर में वो खता हो, तो तुम उसे मुशरिक, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे इस्लाम, गुस्ताखे रसूल बना देते हो। ये अंदाज नबी का नहीं है। नबी किसको तबलीग कर रहे हैं? नबी भी आम नहीं है, नबियों का दादा है। 70,000 नबी उनकी नस्ल में चले। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इधर वालिद है, वालिद का रिश्ता है, और इधर शिर्क है, कुफर है। अब सख्ती की होनी चाहिए थी, अल्फाज सख्त हैं, लहजा नरम है। ये तबलीग का अंदाज है। जो तबलीग करने वाला, चाहे वो आलिम है, चाहे शेखुल हदीस है, चाहे शेखुल तफसीर है, चाहे वो मुबल्लिग है, चाहे वो मुहद्दिस है, चाहे वो दुनिया का कोई इंसान भी है, तबलीग करने वाला, अगर उसका लहजा सख्त हो गया तो वो नबी की तरतीब पे नहीं है, वो कुरान की तरतीब पे नहीं है। अब वो कुरान की तरतीब देखिए, आपका मौक़िफ़ जो था, आपका जो मिशन था, वो मजबूत था।
اور لہجہ کیا تھا؟ نرم. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، خود کہا قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، موقف سخت رکھنا، توحید میں لچک نہیں، لیکن لہجہ کیا؟ نرم. اب یہاں لہجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مقرروں کا، ہمارے تبلیغ کرنے والوں کا اکثر سخت ہوتا ہے، اور وہ ایک دم حملہ کرتے ہیں اور ایک دم جو ہے اگلے کی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں. پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اب انداز کیا اپنا. یہ تقریر پوری ہے قرآن میں، سورہ مریم میں. اور تقریر کس کی ہے؟ ہمارے نبی کے جد اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. تو یہ آپ کا انداز دیکھیے، قرآن نے اس تبلیغ کو بیان کیا، تقریر کو بیان کیا. اب دو ضدیں جمع ہوئی ہیں، لیکن انداز دیکھیں. اذ قال لأبیہ، جب آپ نے کہا اپنے والد سے، والد اللہ نے بتایا، یا بڑوں کو جب آپ تقریر کریں، خطاب کریں، سمجھائیں، تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ یا ابتی، یا ابتی. اب مشرک کو خطاب کر رہے ہیں، اپنے والد، شرک کرنے والا، خالص شرک نہیں، بتوں کو بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، وہ والد. لیکن آپ کا انداز، لہجہ اس کے ساتھ بڑا نرم ہے. کیسا نرم ہے؟ آپ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جی. نہیں کہا وہ مشرک. یہاں تو ایسے لوگ بولتے ہیں، اب مسلمانوں کو بولتے ہیں، ایک مسجد والا دوسری مسجد والے کو کہتا ہے مشرک ہے. یہاں پہ اب تھوڑی سی کسی عالم سے خطا ہو جائے تو اس کو مشرک بنا دیتے ہیں، اور گستاخ صحابہ بنا دیتے ہیں. بڑوں کا بھی ادب بتا دیا کہ بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے. کوئی غلط بھی ہو تو بڑے کو تبلیغ کرنی ہے. بڑے اکثر یہاں تو بد اخلاقی، یہ بد اخلاقی نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے بد اخلاق ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں تھے بد اخلاق؟ آپ توحید بیان کرتے ہوئے کتنے ادب سے والد سے کہہ رہے ہیں. ایسا ادب ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے، بڑوں سے بات کرنا، علماء سے بات کرنا. آپ نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جی، لما تعبدو، یا آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے. آپ کے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے، یعنی نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں. اب موقف سخت تھا نا، لیکن انداز، لہجہ نرم. یہ ہے تبلیغ، یہ سیکھنی پڑتی ہے. اور یاد رکھیں، جو بندہ اہل اللہ کی صحبت میں نہ بیٹھے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت میں قائم نہ کرے، اور جو بندہ قربانی نہ دے دین کے لیے، اس وقت تک اس کے اندر جو ہے میں رہتی ہے. بڑا اہل علم کیوں نہ ہو، میں آئی کے اندر. ابھی ہمارے اکثر دین کی تبلیغ کرنے والوں میں تکبر ہے، میں ہے، وہ سمجھتے ہم بہت کچھ ہیں. یہ بہت کچھ نہیں، انداز نرمی کا. جب تک ہمارے تبلیغ کی جماعت کے اندر بھی یہ نرمی تھی نا، یہ انداز تھا، تو لوگ بڑھتے جا رہے تھے. اور آج سٹاپ ہو گئے. آج کیوں کام زوال کی طرف جا رہا ہے؟ کہ ہمارے اندر سے اخلاق نبوت نکل گئی. اب یہاں بڑوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، تبلیغ کیسے کرنی ہے. ہمارے علماء بھی منبر پہ بیٹھتے ہیں تو ایسے کٹ لگاتے ہیں، او مشرکو، او زندیقو، او پتیو. یہ انداز ہی نہیں ہے نبی کا. نبی کیا کہتے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرے ابا جی، میرے ابا جی. یہ انداز. مشرک کو اتنا ادب کر رہے ہیں، وہ مشرک کو ادب کر رہے ہیں، تو تم کم سے کم جو ہے نا اپنوں کو تو ادب کرو نا. جو آپ کے اپنے ہیں، آپ اپنوں کو بھی ادب نہیں کر رہے. یہ حال ہے. اور پھر اپنوں سے تھوڑی سی خطا ہو جائے تو اس کو بھی اچھالتے ہیں اور اس کو بے ادبی پہ آ جاتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کس کا ادب کر رہے ہیں؟ مشرک کا. اور آگے اپنے والد کا، اور آگے پھر ابا کی. اس دوسری آیت، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم. ابا جی میرے پاس ایک خاص علم آیا ہے وحی کا، اللہ کی طرف سے. یہ نہیں کہا میں بہت جانتا ہوں، آپ تو جانتے ہی کچھ نہیں ہے. یہ لفظ نہیں کہا. ادب کا طریقہ دیکھیں، ادب کا انداز دیکھیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، آگے دیکھیے کیا کہا، ما لم یاتی کا، میرے پاس وہ علم ہے وحی کا جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے. وہ انداز کتنا پیارا ہے. اور پھر آگے فرمایا فاتبعنی، اگر آپ میری بات مان لیں گے نا، میرے پیچھے چلیں گے، اہدیک صراطا سویا، تو میں آپ کو بالکل سیدھے رستے پہ جنت کی طرف لے جاؤں گا. اور پھر آگے فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جی، لا تعبد الشیطان، آپ نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی.
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان اللہ کا کھلا نافرمان ہے۔ اب دیکھیں تبلیغ کر رہے ہیں اور ساتھ یہ اے میرے ابا، اے میرے ابا، یا ابت انی اخاف ان یمسک، اے میرے ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چھو نہ لے، پکڑ نہ لے، عذاب من الرحمن، اللہ کا عذاب، بے اللہ کے عذاب۔ یہ نہیں کہا کہ آپ پکڑے جائیں گے، آپ تو بخشے ہی نہیں جائیں گے، یوں کہنا چاہیے تھا نا، مشرک بخشا جائے گا، نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ بخشے نہیں جائیں گے، ایک دم فتویٰ نہیں لگاتے، بلکہ کہا عذاب من الرحمن، کہیں اللہ کا عذاب آپ پہ نہ آ جائے، اور فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان کے آپ دوست بن جائیں گے اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے، تو میں آپ کے لیے ڈر رہا ہوں، میں آپ کے لیے بڑا پریشان ہوں، ابا جی کچھ کریں۔ اب یہ تبلیغ کا انداز دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے۔ اب یہ ہمارے تبلیغ کرنے والے، بیان کرنے والے، واعظ کہنے والے، ان کے اندر یہ اخلاق ہو جائیں تو آپ کے پاس دنیا آ جائے گی، لوگ آپ کو سنیں گے، لوگ آپ کی بات کو ویلیو دیں گے۔ لیکن جب آپ کہیں گے او یوں کر کر کے مکے لگائیں گے اور آپ دوسروں کو اسلام سے خارج کریں گے، تو پھر آپ کو پسند کوئی نہیں کرے گا، وہ چند لوگ کریں گے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ورنہ غیب آپ کو دنیا نہیں سنے گی۔ اور یہی وجہ ہے جو آج اعتراض کرنے والے ہیں نا، جو اہل اللہ پہ، اللہ والوں پہ، بڑے بڑے علماء پہ، جیسے تو اب مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایسے علماء پہ ان کو چند ان کا حلقہ سنتا ہے، باقی کوئی نہیں سنتا ہے۔ تو ایسے علماء جو پیاری باتیں کرتے ہیں، جوڑ کی باتیں، ان کو دنیا سنتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ وظیفہ ہے کہ بیان سے پہلے، تبلیغ سے پہلے، اگر کوئی بندہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے، آیت کریمہ ہے، آیت نمبر ہے 43 آیت ہے سورہ مریم کی، 43 آیت، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، یہ پڑھے 11 بار پڑھ لے اور اس کے بعد بیان کرے، واعظ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بیان میں، واعظ میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا تو آپ 3 بار یہ پڑھ کے سینے پہ پھونک کر آپ اس سے بات کریں، اللہ اس کے دل میں آپ کی بات اتار دے گا، وہ آپ کی بات سے ایگری ہو جائے گا۔ آپ قائل کسی کو کرنا چاہتے ہیں، کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے تو آپ صحیح ہیں اور وہ غلط ہے اور وہ نہیں مان رہا، تو آپ یہ پڑھیں گے فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، 3 بار پڑھ کے پھونک لیں۔ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہو رہا اور وہ کام کسی کے پاس پھنسا ہوا ہے اور وہ بندہ جو ہے آپ کے جائز کام کو نہیں کر رہا، کسی بھی سطح کا کام ہے، چاہے وہ تجارت کا ہے، چاہے کسی اور سے تعلق رکھتا ہے، چاہے ویزے کا ہے، چاہے کوئی بھی، تو آپ یہ آیت کریمہ 111 بار پڑھیں، 11 دن تک دعا کریں۔ اور سورہ مریم کی آیت ہے فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں ڈال دے گا اور یہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو آپ جو ہے کوشش کریں 11 دن کریں، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر کھانے پینے پر جو ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، صحیح رستے پہ لانا چاہتے ہیں گھر والوں کو، تو آپ یہ 11 بار کھانے پینے پہ دم کر دیں، کھانے پینا جو کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے صحیح رستے کی طرف گامزن کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔